بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بات کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کے بارے میں، جو کہ فرعون اور اس کی اہلیہ حضرت آسیہ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بادشاہ مصر ریان بن ولید کی نسل میں سے تھیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا نسب آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید ہے۔ یہ ریان بن ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ مصر تھا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا تھا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت آسیہ کی شادی فرعون بادشاہ سے ہوئی تھی۔ فرعون ایک بہت ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس بے انتہا دولت ہونے کے باوجود بھی وہی رحم دل، سخی اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والی خاتون تھیں۔ فرعون جیسا خاوند ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ پر بہت صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ فرعون ہر وقت حضرت آسیہ علیہ السلام پر سخت ظلم کرتا رہتا تھا۔ بادشاہ تھا، اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ شادی بھی زبردستی ہی کی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے والد فرعون کے ساتھ شادی پر راضی نہ تھے۔ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مشاورت کرنے سے دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کچھ روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کسی سے لے کر پالی گئی ہو کہ فرعون کی بادشاہت کی وارث بن جائے۔ وہ حضرت آسیہ علیہ السلام ہی تھیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، کیونکہ نجومیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کل کو ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ فرعون کی بادشاہت کا تختہ الٹ کر رکھ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے بہتے دریا میں پھینک دیا۔ دریا فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا تھا۔ دریا میں بہتے ہوئے صندوقوں پر فرعون کی نظر پڑی۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ صندوق کو دریا سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ جب صندوق فرعون کے پاس لایا گیا تو فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو صندوق میں ایک ننھا سا خوبصورت بچہ تھا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں سے ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ بی بی آسیہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی تھی۔ ان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی۔ بی بی آسیہ نے اپنے خاوند فرعون کو آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے کہ جن کو قرآن پاک میں اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان میں ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس کے جواب میں فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر فرعون بھی آسیہ کی طرح حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بھی ہدایت بخش دینی تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بخشی تھی۔ ایک بار ایک میلہ منعقد ہوا۔ اس میلے پر بہت ہی جادوگر جمع تھے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا۔ سب جادوگروں نے اپنے اپنے جادو سے سانپ میدان میں چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت ہی بڑا عجیب سا سانپ بن گیا اور ان سب چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بی بی آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی بڑی فضیلت نصیب ہوئی کہ وہ روز قیامت آپ کی بیویوں میں شامل کی جائیں گی، یعنی کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ ایک روایت میں کچھ بیان ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ خدیجہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اے خدیجہ،
آپ کو دیکھ کر مجھے ناگوار لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے ساتھ ایک اور عورت کو میری بیوی بنا دیا ہے، جس کا نام مریم بنت عمران موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہے، جو کہ دنیا میں فرعون کی بیوی تھی۔ اس کا نام آسیہ ہے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام خدا پر ایمان لے آئی ہیں، تو فرعون نے اپنی بیوی کو شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون کی اذیتیں دیے جا رہا تھا تو مرتے وقت حضرت آسیہ کی زبان پر یہ دعا جاری تھی، جس کو قرآن پاک میں اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ حضرت آسیہ کو شہید کرتے ہوئے فرعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو شہید کرتے ہوئے فرعون نے کہا تھا کہ اس کے جسم کی چمڑی اتار دو اور پھر ایک بڑی سی چٹان لے کر آؤ۔ اگر یہ چٹان کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور مجھ پر ایمان لے آتی ہیں تو اس کو معاف کر دو، اگر یہ موسیٰ کے رب پر قائم رہی تو اس چٹان کے نیچے دے کر شہید کر دیا جائے۔ جب حضرت بی بی آسیہ کے سامنے چٹان لائی گئی تو اللہ تعالیٰ کی محبت بی بی آسیہ کے دل میں شدید سما گئی۔ آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر شدید ہوتا گیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو آپ کو چٹان سے شہید کروا دیا۔ بی بی آسیہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ فرعون کتنا ظالم بادشاہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بی بی آسیہ نے پالا اور کس طرح رب پر ایمان لانے کے بعد وہ شہید ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے، ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل کرے کہ ہم پر کوئی امتحان آئے تو ہم اسے بخوبی اچھا نبھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک رکھیں، ہماری ہر مراد پوری کریں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔